گھروں کے کرایوں سے زیادہ بجلی کے بل ہو گئے ہیں۔ یہ وہ سارا منظرنامہ ہے۔ کیپیسٹی چارجز، ایک طرف آپ کیپیسٹی چارجز کے نام پر 0 یونٹ یا آئی پی پی چارج کرتی تھیں، 0 یونٹ بھی جنریٹ نہیں ہوتے تھے، اور آئی پی پیز بھاری بھرکم اربوں روپے ان آئی پی پیز کو دیے جا رہے تھے۔ صرف 3 آئی پی پیز ایسی تھیں کہ جنہوں نے 370 ارب روپے 0 جنریشن کے باوجود 370 ارب روپے ان کو دیے گئے۔ اور اب آپ کے الیکٹرک کو ایک طرف آئی پی پیز سے معاہدے ختم کر رہے ہیں، آپ ڈالر بیسڈ کیپیسٹی چارجز ٹیک اینڈ پے کی بنیاد پر جو تھے اور ٹیک اور پے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ کے الیکٹرک سے یہ سارے معاہدے کرنے جا رہے ہیں۔ ڈالر بیسڈ ایگریمنٹ کیا گیا 7 سال کے لیے۔ اسی طرح ٹیک اور پے کی بنیاد پر ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیجیے۔ یہ شہر پورے پاکستان کو چلاتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے اندر یہ شہر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت کا انجن ہے۔ اس شہر سے جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے 54% ایکسپورٹ یہ شہر کرتا ہے۔ انکم میں یہ شہر 67% ادا کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود اس پورے عمل کے نتیجے کے اندر انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن حکمران ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے غلامی جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ عوام الناس پر کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں آج اگر رائٹ آف کلیمز کی بات ہو رہی ہے تو جماعت اسلامی نے آج سے 5 مہینے پہلے نیپرا کے رجسٹرار کو خط لکھا، وزیر اعظم کو اس کی کاپی کی گئی، پاور منسٹری اس کے وزیر کو اس کی کاپی بھیجی گئی کہ آپ رائٹ آف کلیم کے نام پر جس طرح ان صارفین سے وصولی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی بجلی کے بھاری بل ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف انشاءاللہ 28 نومبر کی ہیئرنگ میں شریک ہوں گے، انٹروینر بن رہے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ کے الیکٹرک اپنا وتیرہ تبدیل کرے، کے الیکٹرک کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، کے الیکٹرک کا فورنزک آڈٹ کرایا جائے، عوام کو سستی بجلی مہیا کی جائے، عوام لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو۔ آج بھی موسم بہتر ہونے کے باوجود بھی کراچی کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں 12 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد، کرنگی، ناظم آباد، گجری، لانڈی، ملیر، گلستان جور، آپ بتائیے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اور بل آپ پورے دیتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ آپ 12 سے 18 گھنٹے کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوڈ شیڈنگ تھی کہ جس کے خلاف نیپرا میں جماعت اسلامی گئی۔ 5 کروڑ روپے ہرجانہ ہوا کہ الیکٹرک کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنا پورا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے الیکٹرک دشمن ہے۔ ہاں، اگر ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، یہ دشمنی ہمیں قبول ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم عوام کا مقدمہ لڑتے رہیں گے تاکہ یہ ڈالر بیس جو آپ ٹیرف دینے جا رہے ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، عوام کو سستی بجلی مہیا نہیں ہوتی، اور
फॉरेंसिक ऑडिट ना हो, ताकि दूध पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि किस तरह लोगों को परेशान किया जा रहा है इन बिलों के नाम पर। लिहाजा इस मौके पर मैं ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे एहतजाज का दायरा भी इंशाअल्लाह वसी होगा, साथ साथ अदालती जंग भी जारी रहेगी, नेपरा के अंदर भी मुकदमा लड़ते रहेंगे, पूरे पाकिस्तान में भी IPPs के हवाले से जमात इस्लामी की जद्दोजहद जारी रहेगी और कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी जमात इस्लामी की ये जद्दोजहद आगे बढ़ेगी और हम शहर कराची के अंदर धरने भी देंगे, एहतजाज भी करेंगे। 28 नवंबर की हियरिंग में भी इंशाअल्लाह पिटिशनर बनेंगे और अपनी ये जद्दोजहद, अपनी ये मज़ाहिमत इसको आगे बढ़ाएंगे, लोगों को शऊर देते रहेंगे और इन जालिम हुक्मरानों के खिलाफ नेपरा, वफाकी हुकूमत, के इलेक्ट्रिक और वो सारी पार्टियां जो वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, इनके खिलाफ, इन जालिमों के खिलाफ इंशाअल्लाह अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये देखिए 2 यूनिट का 2000 बिल आया है। अमलन होता ही है कि जब भी हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर आते हैं तो अवामुन नास जो परेशान है वो बिल लेकर यहाँ आना शुरू हो जाते हैं, अपने मसाइल लेकर यहाँ खड़े होते हैं। अब ये 2 यूनिट हैं जिसका बिल, ये दुकान बंद है, ये बंद दुकान है, उसका बिल है 2022 रुपये। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है जिससे लोग जो है वो जबरदस्त माए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 72 घंटे 48 घंटे टाइम एरिया में 72 घंटे